اصل میں قلندریہ سلسلے میں دو شاخیں تھیں. جب مداریہ اور قلندریہ مکس ہوا نا تو اس میں دو طرح کے گروہ ہو گئے. ایک گروہ ہو گیا ملنگوں کا اور ایک گروہ ہو گیا قلندروں کا. آئی نا سمجھ بات. اچھا جو ملنگ کہلائے اپنے آپ کو، ان پر جو نسبت غالب رہی وہ حضرت شیخ جمال الدین کی رہی. حضرت شاہ جمال الدین جمعہ جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو منہ تھے مبارک تھے وہ بہت بڑے تھے. اچھا وہ کیوں بڑے ہوئے؟ وہ یوں بڑے ہوئے کہ اکثر حضرت شاہ بدی الدین بدیع الجمال قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سر مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کے دم کرتے پڑھ کے کچھ، کیونکہ پالا آپ نے تھا آپ کو، تو بہت محبت رکھتے تھے آپ سے، تو آپ بال نہیں کٹواتے تھے اپنے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ آپ نے فرمایا اس پہ حضرت شاہ بدی الدین قطب المدار کا ہاتھ لگا ہے، لہٰذا میں بال اس لیے نہیں کٹواتا ہوں. تو وہ بال بڑے لمبے ہو گئے آپ کے. اچھا اب آپ کے جو مریدین تھے وہ اس تقلید میں انہوں نے بھی بال بڑھانے شروع کر دیے. ہاں تو وہ بال بہت بڑے بڑے ہو گئے. اچھا اس خاندان میں ایک خاص بات ہے کہ کچھ اذن ہوتا ہے اس میں، ایک ملنگیہ خاندان میں بال بڑھانے کا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جوانی میں تو بال بڑھتے ہیں لوگوں کے، لیکن بڑھاپے میں بال نہیں بڑھتے، گر جاتے ہیں اکثر بال. لیکن ان لوگوں کے بڑھاپے میں بال بڑھتے ہیں بہت، اور بہت بڑے بڑے بال ہو جاتے ہیں. اکثر ملنگی خاندان کے جو مداری ملنگی خاندان کے یہ پیک کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ اپنے بالوں کی پگڑی باندھتے ہیں. اور ان کے بالوں کے بارے میں یہ ہے کہ 36 فٹ یعنی کہ 12 گز کے بال ہو جاتے ہیں لمبے. اور ان کی خوبی یہ ہوگی کہ اس میں ایک بھی جوئی نہیں ملے گی تمہیں. وہ کہتے ہیں جب تک گناہ نہیں کرتا یہ جوئی نہیں پڑتی اس میں. جٹھا داری بھی ہیں وہ لوگ. یہ ایک سلسلہ ہو گیا. اچھا اب قلندروں میں، قلندر جو تھے یہ باشرہ لوگ تھے، شریعت کی پیروی کرنے والے، ظاہر کو صحیح رکھنے والے. تو اب ان میں اختلاف رہنے لگا پھر اس بات پر. شریعت کے خلاف وہ بھی نہیں تھے، لیکن ان کا ظاہر ایسا نہیں تھا، ملامتی تھا. ان کا ظاہر شریعت کے مطابق تھا. تو وہ اس لیے کچھ آپس میں ایک بیچ میں ایک دراڑ رہنے لگی، تناؤ رہنے لگا، لیکن مخالف نہیں ہے ایک دوسرے کے. بس تناؤ کس بات پر ہے؟ شریعت کے عمل پر، کہ بھئی وہ ظاہری ملامت رکھتے ہیں اور یہ ظاہری شریعت پوری طرح رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، باطن دونوں کمال رکھتے ہیں. اچھا ایک خاص بات ہے اس سلسلے میں، قلندری سلسلے کے بزرگوں کی اور ملنگوں کی بھی، ملنگی سلسلے میں بھی، کبھی بے وضو نہیں ہوں گے. ان کی سب سے پہلی تربیت یہ ہوتی ہے کہ بے وضو نہیں ہوگا. غسل وہ مہینوں نہیں کرے گا مگر بے وضو کبھی نہیں ہوگا. اگر غسل واجب ہو جائے اس پہ تو غسل کرے گا، نہیں واجب ہوتا تو وہ غسل میں نہیں رہے گا، وضو میں رہے گا. اور ذکر اور اذکار کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ یہ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ذکر اور اذکار کو نہیں ترک کرتے اپنے. اس میں بہت مضبوط ہوتے ہیں اور پکے ہوتے ہیں. اچھا اکثر سیرہ نشین ہوتے ہیں. اچھا ان کے سلسلے میں مانگنے کی اتنی اجازت ہوتی ہے جو ایک وقت میں وہ ایک روٹی کھا لے.
وہ بھی اس صورت میں سوال نہیں کریں گے، یہ اگر مل جاتی ہے تو کریں، 3 دن تک انتظار کریں گے، اور 3 دن گزر جائیں گے تو سوال کریں گے کسی سے، اور وہ بھی ایک روٹی کا کریں گے بس۔ یہ ان کی تربیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان سے دنیا ہی نکالی جاتی ہے بس، کیونکہ ان کے ہاں کہتے ہیں کہ دنیا ہی سارے فساد کی جڑ ہے، کیونکہ حب دنیا جو ہوتی ہے وہ پھر مقصد دنیا کو ختم کر دیتی ہے۔ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، مقصد کے لیے ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ حب پہ جا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مقصد کی جگہ ہے، کہ ہمیں یہاں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ ہم نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے اور جانا ہے بس۔ تو وہ دنیا میں مقصد کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بس دنیا سے جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے، اب دنیا کی جو ضرورت ہے وہ اتنی حاصل کر لو بس جس سے تمہارا وقت پاس ہو جائے، نکل جائے۔ اچھا، اکثر یہ لوگ مجرد ہوتے ہیں، اس وقت تک یہ نکاح نہیں کرتے جب تک یہ اپنے معمولات میں کامل نہ ہو جائیں۔ ان کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور 2 باتیں ان کی ہمیشہ رہیں گی، جو مجرد ہوگا اور اگر کوی ہے وہ تو اس کو روزے سے رکھوائیں گے کہ وہ روزے سے رہے گا، وہ وضو سے رہے گا، اور اس کے ساتھ اس کو زنجیریں ڈال دیتے ہیں مشقت کے لیے، تاکہ یہ تھکان محسوس کرے، تھکے۔ یہ جب تھکتا نہیں ہے نا آدمی تو شہوت غالب ہوتی ہے، اور جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتی، پھر تو روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان کی ریاضتیں بڑی سخت ہیں۔ ان کے ہاں اسباق جو دیے جاتے ہیں وہ 40 دن کے نہیں ہوتے، کم از کم 3 سال سے 12 سال تک۔ شیخ ایک سبق دے گا اور مرید سے کہے گا جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اب جب یہ پورا ہو تو واپس آنا ہے اندر، ورنہ نہیں آنا جب تک یہ پورا نہ ہو جائے۔ اب وہ نکل گیا سبق لے کر، اب وہ 3 سال 5 سال 7 سال 12 سال اپنا سبق پورا کرے گا۔ اگر اس دوران پیر کا وصال بھی ہو جاتا ہے تو اس کے جانشین سے آن کے ملے گا، پھر اس کو بتائے گا میرے کو یہ سبق ملا تھا، میں نے سبق شروع کیا تھا، اب میں آگے کیا کروں، وہ آگے کی پھر اس کو گائیڈ لائنس دے گا کہ آگے تم نے کیا کرنا ہے۔ ورنہ تو یہ ایک ہی اسباق سے پورا کر دیتے ہیں بندے کو، ہاں اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے سبق کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔